روشن کیا ہے، اور جہاں سے یہ چراغ روشن ہوا ہے، جس آمنہ کے لال پر قرآن نازل ہوا اور اسلام کی تبلیغ ہی جس نے کی، یہ تو نواسے ہیں جن پر سلامتی بھیجنا اپنے جائز بولا، لیکن وہ نانا کہ جو کہ امام الانبیاء ہے، نبیوں کا بھی نبی ہے اور نبیوں کا امام ہے، سید الانبیاء نبیوں کا سردار ہے، تو کیا اس پہ سلام بھیجنا جائز ہوگا یا نہیں؟ جائز ہوگا؟ سوچ رہے ہیں آپ؟ سوچنا پڑے گا یا ایک دم جواب دے رہے ہیں؟ جب نواسے پہ سلام بھیجنا جائز ہے تو پھر کیا امام الانبیاء پہ صلاۃ و سلام بھیجنا جائز نہیں ہوگا؟ لوگ عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ امام حسین پہ سلام بھیج سکتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے گھرانے کو لٹا دیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس کو پوری دنیا کو اگر اسلام ملا تو وہ صرف حضور کے قدموں کی برکت سے دنیا کو جینے کا سلیقہ ملا۔ لوگ تو اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے تھے زندہ، لیکن آج بیٹیوں سے لوگ محبت کرتے ہیں، اگر اس کو آپ سلام بھیجیں تو جائز نہیں ہوگا؟ یہ عجیب تماشا ہے۔ آج اس نبی کے نام پر سلام بھیجنے کو آپ حیرت تصور کر رہے ہیں کہ جس نبی کے لیے جب آپ گزرے تو پتھر سلام بھیجیں، سبحان اللہ، بے شک بے شک، یا رسول اللہ، پتھر کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج آپ بات کرتے ہیں اس نبی کی۔ حضور اگر گزریں، ایک صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا کہ میں ایمان قبول کر لوں گا لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ کہا بتائیے؟ کہا مانیں گے؟ کہا ہر شرط مانی جائے گی۔ کہا قبول کریں گے؟ کہا بالکل کریں گے۔ کہا یہ جو درخت ہے نا سامنے، آپ اس سے کہو کہ یہ یہاں آئے آپ کی بارگاہ میں، یہ وہاں سے اکھڑ کر کے یہاں آ جائے، میں اسلام قبول کر لوں گا، آپ یہ مجھے معجزہ دکھائیں۔ حضور نے کہا جا کر کے کہہ دو، جا کر کے کہو کہ وہ میری بارگاہ میں آئے۔ تو وہ گئے اور جا کر کے انہوں نے کہا کہ تمہیں حضور نے بلایا ہے۔ تو وہ درخت دائیں ہوا، بائیں ہوا، آگے ہوا، پیچھے ہوا، جڑ کو اکھاڑا اور چلتا ہوا حضور کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہاں درخت سلامی بھیج رہے ہیں اور امتی حیرت میں ہے، سلام بھیجوں یا نہ بھیجوں؟ واہ واہ واہ، پتھر سلام بھیج رہے ہیں اور امتی حیرت میں ہے، سلام بھیجوں یا نہ بھیجوں؟ آپ تو پتھر اور درختوں سے بھی کہیں گئے گزرے ہیں، جی ان پتھروں سے سبق لینا چاہیے آپ کو، درختوں سے سلام، یہ درختوں سے سبق لینا چاہیے آپ کو۔ یہاں لوگ، یہ تو میں پتھر اور درختوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کہیں گے یہ بے جان چیزیں ہیں، لیکن آؤ میں بتا دوں جس کے وجہ سے پوری کائنات کو جان ملی ہے، جو پوری دنیا کا خالق ہے، وہ خود کہتا ہے میں کوئی عبادت نہیں کرتا لیکن صلاۃ و سلام نبی پہ ضرور بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ ایک کام ہے خالی، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا ہوں، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، کچھ نہیں، لیکن ایک کام ہے اور جو خالی کیا نہیں، ابھی نہیں، مسلسل جاری ہے جی، اور کام میں ہی نہیں اکیلا بلکہ میرے تمام فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، وہ نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین، ابھی اتنے پہ بس ہو جاتا، یہی کافی تھا کہ بھئی جس کام کو اللہ کرے، جس کام کو اس کو فرشتے کریں، تو پھر تو چاہیے تھا کہ جس نبی پر اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجیں تو امتیوں کو تو اتنے سے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ہم بھی پھر اس لائق ہیں کہ ہم کیوں نہ پھر درود و سلام بھیجیں، ہم کیوں نہ بھیجیں، لیکن پھر بھی کہا اتنے سے سمجھ جانا چاہیے تھا۔ اللہ کو تو یہ علم تھا نا، کچھ لوگ اعتراض ضرور کریں گے، کچھ لوگ تو اس کو دلیل بنا لیں گے، کچھ لوگ تو کہیں گے اللہ اور اس کا فرشتے ہی تو بھیجتے ہیں، ہم سے تھوڑی نہ کہا ہے، اللہ ہم سے بھی کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، الذین آمنوا، واہ واہ، اے ایمان والو جھگڑا نہ کرنا، ہاں لیکن ایمان والوں سے کہتا ہوں جس کے دل میں ایمان ہوگا، ایمان کی دولت ہوگی، وہ کبھی اس معاملے میں جھگڑا نہیں کر سکتا، سبحان اللہ، وہ کبھی اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرے گا، وہ ضرور کہے گا۔ اور ہم تاکیدی حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، ان پر درود بھیجو،
بے شک صلو علیہ، درود صلو کا معنی ہے درود بھیجنا، صلو علیہ ان پر درود بھیجو۔ اب لوگ کہہ دیتے ہیں جب سلام کی بات آئے تو بندہ کہتا ہے نہیں نہیں میں درود بہت پڑھتا ہوں، میں درود پڑھ لیتا ہوں، مجھے سلام پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں ہاں درود پڑھتا ہے نا، آگے سن، آگے سن کر کے دیکھ، درود پہ اگر بس ہوتا تو خالی یہی آیت ختم ہوتی، آگے پڑھو 22واں پارہ اٹھاؤ نا، دیکھو نا ذرا، صلو علیہ ان پر درود بھیجو، کا صلو علیہ، اگر مجھ جیسا بیکار اور گھٹیا آدمی بھی اگر کسی سے بندے سے کہہ دے کہ بھئی پانی لے آؤ تو بندہ پانی ضرور لا کر کے دے دے گا، حالانکہ میرا حکم اس قابل نہیں کہ سامنے والا مانے، وہاں صلو حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، کیا اللہ کے حکم کو ٹالو گے آپ؟ اللہ کے حکم کو ٹالو گے؟ میرے حکم کو نہیں ٹال سکتے اگر میں پانی مانگوں آپ سے، کبھی پانی کی بات کی ہے، یہاں نبی پر درود کی بات کی ہے، ٹالیں گے؟ صلو علیہ، درود سے کام چلائیں گے، صلو علیہ، آپ ان پر درود بھیجو، وسلمو، جی اور سلام بھی بھیجو، جی خالی درود سے کام نہیں چلے گا، وسلمو، اور آگے پھر کہا تسلیما، وسلمو سلام بھیجو، تسلیما، علماء حاضر ہیں، اگر آپ اس کو عربی کی ڈکشنری جانتے اور عربی کے کلام کو جانتے تو آپ جھوم جاتے واقعی، بے شک بے شک، اللہ نے کوئی کسر باقی نہ رکھی تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے، اگر پھر بھی اعتراض ہے تو یا تو وہ صحیح معنی میں مومن نہیں ہے یا پھر اپنے نبی سے محبت نہیں کرتا۔ محبت ہے، بے شک، وسلم، یہ بھی کمی رہ گئی ہے، میں نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آیت کافی تھی، جی اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، بس امتی کو تو یہی کافی تھا، اللہ اور اس کے فرشتے جب ہمارے نبی پہ درود بھیجیں تو ہمیں بھیجنا چاہیے، لیکن پھر بھی کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، درود کو کہہ دیا، لیکن پھر بھی سوال نکال سکتا تھا درود کو ہی تو کہا ہے، سلام کو تھوڑی نہ کہا ہے، سلیمو کہہ دیا لو، لیکن سلیمو کہہ کر کے پھر اعتراض کر لیتا، ارے سلام کو کہا ہی تو ہے، یہ کوئی کہہ دیا روزانہ ہی کھڑے ہو جاؤ فجر میں، روزانہ ہی کھڑے ہو جاؤ، روزانہ ہی پڑھنے لگو، کہ کئی لوگ واجب نہ سمجھنے لگیں، کئی لوگ فرض نہ سمجھنے لگیں، سنو قرآن سے، وسلمو سلام پڑھو، تسلیما خوب سلام پڑھو، تسلیما خوب سلام پڑھو، میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، کوئی اپنی بات نہیں کر رہا، جی جی، وسلمو تسلیما خوب سلام کرو، اور ایک اور علماء کے حوالے سے اسی تسلیما میں یہ مفعول مطلق ہے، علماء ہی اس کو سمجھیں گے، مفعول مطلق یہ عربی ایک ڈکشنری ہے اور اس میں ایک یہ چیز بتائی جاتی ہے، تسلیمہ کا مطلب ایک تو کثرت پہ بھی دلالت کرتا ہے کہ خوب خوب کرو، اور ایک تعظیم پہ بھی دلالت کرتا ہے، تعظیم بھی کرو، یعنی سلمو تسلیما، خوب سلام بھیجو اور خوب عظمت کے ساتھ میں، احترام کے ساتھ بھیجو۔ مجھے بتاؤ احترام کس میں ہے؟ بیٹھ کر کے پڑھنے میں، لیٹ کر کے پڑھنے میں، یا کھڑے ہو کر کے پڑھنے میں؟ کھڑے ہو، احترام سب سے زیادہ کس میں ہے؟ خوب پڑھو تو روزانہ فجر کے بعد پڑھ لو، کوئی دقت تو ہے نہیں، اگر خوب پڑھنے کی بات کہی گئی ہے تو کم سے کم روزانہ فجر میں تو پڑھ ہی لو، نہیں تو آپ پورا دن ہی پڑھتے رہو جب جب آپ کو فرصت مل جائے، لیکن کم سے کم ایک بار پڑھ لو، اور تعظیم کے ساتھ میں پڑھو تو تعظیم کھڑے ہو کر کے پڑھ لو، اور اس سے زیادہ کوئی تعظیم آپ کی نظر میں ہو تو وہ والی چیز کر لو، جی جی، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہاں تو کھڑے ہو کر کے نہیں بتایا گیا، بھئی جب تعظیم ہے تعظیم کے ساتھ میں پڑھو تو پھر تعظیم کس میں زیادہ ہے؟ لیٹ کر کے پڑھنے میں، بیٹھ کر کے پڑھنے میں، یا کھڑے ہو کر کے پڑھنے میں؟ کھڑے ہو کر، اگر آپ کو دلیل ہی چاہیے کہ نہیں جی کھڑے ہو کر کے تو کہیں نہیں پڑھا گیا تو دلیل بھی دے دیں گے، جی کھڑے ہو کر کے پڑھوایا گیا، اللہ نے پڑھایا، جی، یہاں صلاۃ و سلام اتنا اہم ہے، اللہ نے بٹھا کر کے بھی پڑھوایا اور کھڑے ہو کر کے بھی پڑھوایا، بے شک، کوئی شبہ باقی نہ رہے، اور صلاۃ و سلام کو ایسی جگہ میں رکھ دیا کھڑے ہو کر کے کہ سامنے والا اعتراض صرف وہ کرے گا جسے نبی سے محبت نہیں ہے، نبی سے جسے محبت نہیں، یہاں صلاۃ و سلام کو نماز کا لازمی جز قرار دے دیا بے شک، کہ اگر وہ صلاۃ و سلام نہ ہو، اگر نہ بھیجا جائے تو نماز میں بھی قصور ہو جاتا ہے، نماز مکمل نہیں ہوتی۔ جب آپ التحیات پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، جی، اس کا مطلب ہے السلام علیکہ، سلامتی ہو آپ پر، ایھا النبی، اے نبی، کیا ہوا؟ اے نبی آپ پر سلام ہو، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ یا نبی سلام علیک،
اے نبی آپ پر سلام ہو. تو ہم کہہ رہے ہیں یا نبی سلام علیک آپ پر سلام ہو. ادھر کہلوایا جا رہا ہے السلام علیک ایھا النبی، سلامتی ہو آپ پر اے نبی. تو کوئی فرق دکھائی پڑتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرض نماز میں، نفل نماز میں کوئی نماز باقی نہیں، وتر پڑھو تو سلام پڑھو گے، نفل پڑھو تب پڑھو گے، فرض پڑھو تب بھی پڑھو گے. اور اگر صلاۃ و سلام کسی نفل میں بھی نہ بھیجو نا آپ، صلاۃ و سلام نفل میں بھی نہ بھیجو، نفل میں بھی قصور ہے. فرض اور واجب کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے آپ. یہاں آپ کو بیٹھا کر کے پڑھوا دیا، آؤ تمہیں کھڑے ہو کر کے بھی پڑھوا دیا. آپ کو یہ حوالہ نہیں مل رہا نا کھڑے ہو کر کے کس نے پڑھا، کھڑے ہو کر کے کس نے پڑھا. یہ مرتے دم تک، مرتے مرتے یہ مرنے والے کو بھی یہ پیغام دے دیا کہ کھڑے ہو کر کے ہو سکتا ہے نہ پڑھنا، تو اس پہ جھگڑے کرتا رہا ہو، لیکن آج تیرے جنازے پہ کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام بھیجا جائے. نماز جنازہ میں قرآن نہیں، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ بھی نہیں ہے نہیں ہے، سورہ فاتحہ بھی نہیں، سورہ رحمان نہیں، سورہ ملک نہیں، اور قرآن پاک کا جو دل کہلایا جاتا ہے سورہ یاسین بھی نہیں. جی وہ بھی نہیں. لیکن صلاۃ و سلام وہاں بھی ہے، صلاۃ و سلام وہاں بھی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک. آگے کیا ہے دوسری تکبیر پہ؟ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. لیٹ کے پڑھ رہے ہو، بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہو، کھڑے ہو کر کے پڑھ رہے ہو، صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہو. جہاں قرآن نہیں ہے وہاں صلاۃ و سلام ہے، اور وہاں کھڑے ہو کر کے پڑھوا دیا گیا. اب بھی پوچھتا ہے کھڑے ہو کر کے پڑھنا جائز ہے؟ پڑھتا تو ہے، پڑھتا تو ہے، روزانہ پڑھ رہا ہے، نہ جانے کتنے جنازے ہو رہے ہیں. وہاں دلیل چاہیے. یا ایھا الذین، ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن تیرے امتی ہونے میں شک دکھائی پڑتا ہے تب کہنا پڑا. ورنہ تو خود ہی دیکھ لیتا کہ جس رب نے خود کہا صلو علیہ وسلموا تسلیما، خوب سلام پڑھو، تعظیم کے ساتھ میں پڑھو. خوب سلام پڑھنا روزانہ کم سے کم ایک مرتبہ تو اہتمام کرو. تعظیم کے ساتھ کھڑے ہو کر کے تو کم سے کم پڑھ لو. پتھر جس پر سلامتی بھیجیں، درخت جس پر سلامتی بھیجیں، اور لوگ جس پہ سلامتی بھیجیں. یہاں اور میں بات بتاؤں، پتھر اور درخت کیا، ملک الموت جو فرشتہ ہے موت کا نا، وہ روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے. اس نے کسی کو سلام نہیں کیا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آیا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا تو اس نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بیٹھ کر کے پڑھا یا کھڑے ہو کے؟ جب اسرائیل آئے ملک الموت تو بیٹھ کر کے پڑھا ہوگا کیا لیٹ گئے ہوں گے کیا؟ کھڑے ہو کر کے پڑھا نا. نبی الانبیاء جب سلام کر رہا ہے تو تعظیم تو یہ ہے نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول. ہمارے ہاتھ بھی یہی ہوتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہاں اسرائیل بھی جو کسی پیغمبر کی بارگاہ میں آ کر کے یہ سلام نہیں پیش کرتا، لیکن اللہ کا حکم ہوتا ہے، یہ آمنہ کا لال، نبیوں کا سردار ہے، یہ اس کی نبوت یہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے. اس کی بارگاہ میں جب آپ جاؤ تو پہلے صلاۃ و سلام پیش کرو، اور پھر اس سے پوچھو کہ اگر آپ چاہیں اپنے رب سے ملنا تو آپ کی روح نکالی جائے گی، ورنہ اگر آپ نہ چاہیں تو روح نہیں نکالی جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ ابھی بھی پوچھیں گے کتنے لوگوں کو گنایا جائے کہ سلام پڑھنا جائز ہے، لیکن ہماری یہاں حیرت ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو علم نہیں ہے. فجر کی نماز ہوتی ہے اور جب صلاۃ و سلام کی بات آتی ہے تو لوگ ایسے بھاگتے ہیں کہ جیسے کوئی گناہ کا کام ہونے لگا، دوڑ لگاتے ہیں. کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ میں بڑے پیار سے بات کر رہا ہوں، کوئی ہمارا لڑائی جھگڑا کا مسئلہ نہیں ہے. میں تو صرف سمجھانے کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں جہاں تک مجھے علم ہے، اور آپ نے اب محسوس کیا ہوگا کہ قرآن پاک کے حوالے سے ہے، حدیث کے حوالے سے میں نے جو ہے درختوں کی بات کی، پتھروں کی بات کی، ملک الموت کی بات کی ہے. آپ نماز میں بیٹھ کر کے روزانہ سلام پڑھ رہے ہیں. آپ 2 رکعت پہ ہر 2 رکعت پہ سلام پڑھتے ہیں بھائی، ہر 2 رکعت پہ، واجب ہے، واجب ضروری ہے سلام پڑھنا. السلام علیکم ایھا النبی پوری التحیات پڑھنا واجب ہے. نہیں پڑھیں گے تو نماز واجب الاعادہ لوٹانا ضروری ہوگا. تو آپ بتائیے، تو پھر آخر جو یہ حدیثوں سے ملتا ہے، قرآن سے ملتا ہے، کھڑے ہو کر کے میں نے نماز جنازہ کا بھی بتایا آپ کو، کھڑے ہو کر کے ملک الموت کا بتایا، تو پھر آپ کے پاس میں کیا دلیل ہے؟ دیکھیے
یہ لوگوں کی باتیں صرف سن کر کے اگر ہمارے ذہن ایسے ہو جاتے ہیں، یہ آپ خسارے میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ ایمان لے کر کے آئے صحیح معنی میں، اور آپ اپنے چپل یہ نئے کر لیجئے، کرتا نیا کر لیجئے، ٹوپی نئی لے لیجئے، لیکن عقیدہ پرانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ عقیدہ پرانا ہی بہتر ہے، جس پہ باپ دادا تھے اسی پہ چلتے رہو تو بہتر ہے۔ یہ کوئی کرتا نہیں ہے، یہ کوئی پاجامہ نہیں ہے کہ اسے روزانہ تبدیل کر دو۔ تمہارے باپ دادا کس عقیدے پر ہے اور تم آج نئے چال چل کر کے اور ماڈرن بنتے ہو۔ یہ کوئی جوتے نہیں ہے کہ جس کو اتار کر کے پھینک دو۔ یہ عقیدہ ہے صاحب، 1400 سال پہلے کی ہماری کڑی ہے، حضور سے جو ملا ہے وہ صحیح ہے، حضور سے جو ہٹ گیا وہ ہٹ گیا۔ بے شک بے شک قرآن 1400 سال پہلا ہے، کوئی قرآن تبدیل نہیں ہو سکتا، کوئی نیا نہیں لایا جا سکتا، کوئی حدیثوں کو نیا نہیں لایا جا سکتا۔ جو 1400 سال پہلی ہیں اسی پر رہا جائے گا، اسی کو پکڑے رہو تو مومن کہلاؤ، اور کوئی نیا اختیار کر لو تو کافر کہلاؤ۔ بے شک آپ بات کرتے ہیں روزانہ، آپ چند دن باہر رہ کر کے یہاں نئے نئے معاملات کرتے ہیں۔ کوئی بندہ سعودی چلا جاتا ہے وہ نہیں بات کرتا ہے جا کر کے، کوئی کہیں باہر رہ کر کے آ جاتا ہے وہ نہیں بات کرتا ہے۔ کوئی کپڑے کرتے پجامے سمجھ کے رکھے ہوئے، ان کو کبھی بھی تبدیل کر دیجئے، آپ کبھی بھی چینج کر دیجئے۔ عقیدہ ہے جو ہمارے ماں باپ کرتے رہے ہیں، ہمارے بزرگ حضرات کرتے رہے ہیں، وہ صحیح ہے، آپ اسی کو اپنا لیجئے۔ یہ فتنوں کا دور ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانے میں اتنے فرقے جنم لیں گے کہ لوگوں کو اپنا ایمان بچانا ایسا مشکل ہو جائے گا کہ جیسے ہاتھ میں کوئی انگارہ لے لیں۔ ہاتھ میں انگارہ آپ لے نہیں سکتے، تو بالکل اسی طرح لوگوں کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہوگا۔ مشکل ہو جائے گا۔ جب آپ باہر نکلیں گے کوئی بندہ کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، تو سب سے بہتر کیا ہے؟ ہم اپنے بزرگوں کے عقیدے پہ ہیں۔ ایک بات، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں صلاۃ والسلام پہ، میں سمجھتا ہوں اتنی بحث کافی ہوگی۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اتنی بحث تو کافی ہے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں ہمیں سمجھنا ہی نہیں ہے تو پوری رات بھی ناکافی ہو جائے گی۔